السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کا رزق پہنچانے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انسان اور جنات کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلامتی اور رحمتیں ہوں اہل بیت پر اور اصحاب اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ حج کی آیت نمبر 23 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن فہمی کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے ہم سمجھیں، صحیح احادیث سے سمجھیں اور صحابہ اکرام کے اقوال سے سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یقیناً اللہ انہیں باغوں میں داخل کرے گا۔ کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ایمان کا انکار کیا اور برے اعمال کیے، نافرمانی کے کام کیے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا میں بھی دو نعمتیں اللہ رب العزت نے رکھی اور آخرت میں بھی دو نعمتیں دی۔ آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہی دو مطالبہ ہے، ایک ایمان لانا اور دوسرا عمل صالح کرنا۔ عمل صالح جس کے اندر اخلاص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے آخرت میں دو جو نعمتوں کا ذکر کیا، اس میں پہلی نعمت، ان کے لیے وہاں پہ باغات ہوں گے، باغات میں ان کو داخل کیا جائے گا، ایک باغ نہیں کئی باغات میں داخل کیا جائے گا، جن کے نیچے نہریں ہوں گی۔ باغات سے مراد یہ غذائیت کی چیزیں ہوں گی، اس کے اندر فروٹس وغیرہ ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اور پینے کے لیے مشروب، کئی قسم کے مشروب ہوگی، جیسے شہد، دودھ وغیرہ، پانی وغیرہ۔ تو یہ رزق کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلی نعمت۔ دوسرا، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ تو دوسری نعمت، ان کو زینت کی چیزیں عطا کی گئی۔ پہلی رزق کی چیزیں عطا کی گئی باغ اور چشموں نہروں کے ذریعے سے، اور زینت کی چیزیں یعنی انہیں زیورات پہنائے جائیں گے اور لباس پہنایا جائے گا جو بہت ہی عمدہ ہوگا، جو لباس ابھی دنیا میں ہمارے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ رب العزت اسی سے ہمیں زینت بخشے گا۔ اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف کے اندر اور سورہ حدید کے اندر بھی آیا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 21، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم ہوگا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاک شراب پلائے گا۔ تو شراب بھی یہاں دنیا میں حرام ہے، لیکن وہاں پہ جو شراب ہوگی وہ یہ ایسی شراب نہیں ہوگی جو ایسا نشہ پیدا کرے، جو بدبو پیدا کرے، ایسی نہیں ہوگی، وہ بھی بہت عمدہ قسم کی ہوگی۔ اس طریقے سے سورہ کہف آیت نمبر 31 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 31، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، اور وہاں باریک اور گاڑھے ریشم کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، ان میں
تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اچھا ہی بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے. یہ اللہ کا بہتر بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے، آپ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کے پانی پہنچتا ہے. تو زیورات وہاں تک پہنائے جائیں گے جہاں تک ہمارا آج وضو کا پانی پہنچے گا. اسے امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 250، بخاری شریف حدیث نمبر 5953. اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے ہاتھ کو اوپر تک دھو رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کا نشان جہاں تک جائے گا، وضو کا پانی جہاں تک جائے گا، وہاں تک انہیں زیورات پہنائے جائیں گے. اس طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں جو امام بخاری اور مسلم نے لے کر کے آئے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ریشم کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا. کتنی بڑی وعید ہے کہ جس نے ریشم کو اس دنیا میں اپنے اوپر حلال کر لیا، کل جنت میں وہ نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ جنت کا لباس جو ہے وہ ریشم کا لباس ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5832 اور مسلم شریف حدیث نمبر 73. آیت نمبر 23 کی تفسیر میں یہ چند آیتیں اور حدیث بیان کی گئی. پھر سے آیت کو سماعت فرمائے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو یہاں پہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ان سے. وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. تو یہ زینت کے لیے زیورات اور اچھے کپڑے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. تو یہ دو نعمتیں آخرت کے تعلق سے. اب دنیا میں دو نعمتیں اللہ رب العزت کون سی عطا کرے گا جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. آیت نمبر 24 کے اندر غور کریں، وہ دنیا میں انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دے گا. پاکیزہ بات کی، پاکیزہ کلمے کی. وہ پاکیزہ کلمہ کون سا ہے؟ توحید. تو اللہ رب العزت جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اسے توحید کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. یعنی توحید پر اسے جمع دے گا، توحید پر اسے کھڑا کر دے گا. اور دنیا کی اس سے بڑی رزق اور کچھ نہیں ہو سکتی، دنیا کی اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ اللہ رب العزت کی معرفت کا جاننے والا، اللہ کا جاننے والا، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والا بن جائے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو حاصل کرنے والا بن جائے. اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. جو نعمت جب بندے کے اندر آتی ہے تو خوف اور غم اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس دل سے ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری نعمت اللہ رب فرماتا ہے، اور قابل تعریف اللہ کی راہ کی ہدایت دیتا ہے. وَهُدًى إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. صراط مستقیم کی جو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم کی، وہ راستہ جن پر ان لوگوں کا راستہ جن پر نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا نہیں جن کے اوپر تیرا عذاب آیا. تو وہ اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر اگر کوئی اور ہوتی تو اللہ رب العزت جب بندہ اپنی عبودیت کا اقرار کر لیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر کے اور اللہ رب العزت کے سامنے جب اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے خود کہتا ہے کہ یہ چیز سب سے، اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلم شریف کی حدیث ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت اس سے کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اب میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا. یہ اسے آفر دیا جاتا ہے، بندہ کیا مانگ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اسے سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت مانگ لے. اهدنا الصراط المستقیم. تو یہ صراط مستقیم کس کو عطا ہوگا؟ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا. اللہ رب العزت اس راستے پر چلنے کی اور آخر تک چلنے کی اللہ رب العزت اسے توفیق عطا کرے گا اور راہ ہدایت عطا کرے گا. تو یہ دنیا کی دو نعمت کا ذکر بھی اسی دو شرائط کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا، ایمان اور عمل صالح کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العزت ایمان کو سمجھنے اور ایمان کو اپنے اندر داخل کرنے کی توفیق دے، اور عمل صالح کرنے کی یعنی اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آیت نمبر 25، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا،
یہ پچھلی جو 23 اور 24 نمبر کی آیت ہے اس سے اس آیت کا بہت گہرا تعلق ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہاں پہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لائے تھے. تو ایمان لائے تھے تو ایمان عمل کو لے کر کے آتا ہے. جب بندے کے اندر ایمان آتا ہے تو ایمان عمل پر کھڑا کرتا ہے, اور جب کفر آتا ہے, جب انسان کے اندر کفر آتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی پہ کھڑا کرتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہم, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں. پہلا تو جرم اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے اپنے خالق اور مالک کا انکار کیا, اس کے کلام کا, اس کے نبی کا, اور پھر سے اٹھائے جانے کا اس نے انکار کیا, اس کی تقدیر کا انکار کیا. اور دوسرا جرم کہ انکار کر کے چپ چاپ بیٹھا رہ جاتا یا اپنی زندگی میں مست رہتا تو ٹھیک تھا, لیکن اس نے ویسا نہیں کیا. لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے اس نے جرم کیا دوسرا. اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. پھر تیسرا جرم کہ اس نے مسجد حرام سے بھی لوگوں کو روکا. اور چوتھا اور جبکہ وہ مسجد جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنائی تھی, یہ صرف ان کی اجارہ داری اور ان کی حکومت نہیں تھی اس میں, یہ تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت میں ایمان رکھتے ہیں, ساری دنیا کے لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنائی گئی تھی. لیکن انہوں نے اپنی اجارہ داری اس میں قائم کی اور لوگوں کو نماز پڑھنے سے اور طواف اور رکوع کرنے سے بھی روکا اسے. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اس میں مقیم اور بادی نشین, مقیم یعنی جو وہاں کے رہنے والے ہیں, اور بادی نشین جو دور دراز سے آتے ہیں, جو دوسرے شہروں اور دوسرے دیشوں سے آتے ہیں, یہ سب کے لیے برابر ہے وہ گھر. یعنی وہاں کا رہنے والا ہو یا دور دراز سے آنے والا ہو, سب کے لیے عبادت کی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مکہ کے لوگ جو ہے وہ پہلے طواف کریں گے, دوسرے لوگ بعد میں کریں گے, یا پہلے وہ کھڑے ہوں گے پھر دوسرے یہ کھڑے ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اللہ کا گھر ہے اور وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی آقا بھی اور بادشاہ بھی اور غلام بھی اور فقیر بھی سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب فقیر ہیں, سب ایک ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں. اور جو اس میں ظلم کے ساتھ کجروی کرے اور ان کو ہم نہایت دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ عذاب کا مزہ, وہاں پہ ایمان لائے تھے اور عمل صالح کیے تھے تو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا, اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں کس طریقے سے کامیاب کیا, سرخرو کیا, کس طریقے سے دنیا کو ان کے قدموں کے اندر لا کر کے ذلیل کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیا صحابہ اکرام کے, اور ان کے بعد آنے والے تابعین تبع تابعین کے, کیسی دنیا کو اللہ رب العزت نے ان کے قدموں میں لایا. تو دنیا کا بھی اللہ نے وعدہ کیا اور آخرت کا بھی اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا. اور جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ وعدہ کیا کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. تو جنگ بدر, جنگ احد اور اس کے بعد بھی آپ دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے ہر دور میں ان کو اللہ رب العزت عذاب دیتا ہے اور کس طریقے سے ان کو تہوبالا کرتا ہے. اس آیت کو پھر سے سماعت کریں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے راہ سے روکتے ہیں. تو اللہ کے راہ سے کس طریقے سے روکتے تھے؟ مکی زندگی کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ماحول ان لوگوں نے کریٹ کر دیا تھا کہ کوئی نبی مکرم کی بات سن نہیں سکتا, جو سنے گا اس کو مارا جائے گا, اس کو مکہ سے نکالا جائے گا, اس کو گھسیٹا جائے گا, جلایا جائے گا, اور کئی طریقے سے ان کو اذیت دی جاتی تھی. صرف ایک واقعہ وقت کی مناسبت سے صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو انہوں نے, کس نے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تو اپنے بھائی کو مکہ میں بھیجا. ان کے بھائی نے مکہ میں دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور پھر واپس آ گئے. ان کو کچھ تسلی نہیں ہوئی تو ابو ذر خود مکہ تشریف لے کر کے آئے, لیکن مکہ کے حالات اتنے زیادہ سخت تھے کہ کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے کہ کون ہے جنہوں نے نبوت کی بات کی ہے, نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سخت ماحول تھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکڑ کر کے یہ بولتے تھے کہ ان کی بات نہیں سننا, ان کے پاس نہیں جانا ہے, وہ دین سے اور سماج سے اور اس سے نکال دیں گے وغیرہ وغیرہ.
تو یہ ہمت نہیں کر رہے تھے، خانہ کعبہ میں آتے تھے، بیٹھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے، بیٹھتے تھے، چلے جاتے تھے. اس طریقے سے حضرت علی نے آپ کی کفالت، علی نے آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا. پھر تیسرے دن حضرت علی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ سے کہا کہ آپ کیا دعوت پیش کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو توحید کی دعوت پیش کی، اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت پیش کی، تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماحول ابھی بہت خراب ہے. اس حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ ماحول ابھی بہت خراب ہے، آپ اپنے قبیلے میں واپس چلے جائیں، اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں اور وہاں اپنے گھر والوں کو اس پیغام کو پہنچائیں، یہاں پر آپ اس کو چھپا لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کو نہیں چھپا سکتا، اور خانہ کعبہ میں گئے اور اعلان وہاں پہ کھڑے ہو کر کے اور اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کہنا تھا کہ مشرکین مکہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا آپ کو مارنا شروع کر دیا، اس طریقے سے مارا. پھر لیکن دوسرا دن ہوا تو پھر یہ صحابی جو ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر مکہ آئے، دوسرے دن پھر آ گئے اور پھر اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پھر آپ کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. امام بخاری نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 3522، مسلم شریف حدیث نمبر 2474. اس سے یہ پتہ چل، اس کے پہلے بھی ایک حدیث اور آئی ہے، ایک واقعہ اور آیا ہے کہ اسی طریقے سے ایک صحابی آتے ہیں اور ایک صاحب آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، یعنی صحابی بنتے ہیں، اور نبی مکرم نے کہا کہ جو دین تمہیں مل گیا اسے چھپا لو، ابھی مکہ کا ماحول ایسا نہیں کہ اسے تم بیان کرو. تو انہوں نے چھپا لیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ الگ الگ اس کے ہوتے ہیں، ذہن کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ برداشت کرتے ہیں، کچھ لوگ برداشت نہیں کرتے، اور کچھ لوگ بیان کر دیتے ہیں، کچھ لوگ حکمتاً اس کو روک کر کے رکھتے ہیں. ہر قسم کے لوگ اللہ رب العزت نے بہرحال بنایا ہے. یہاں سے ہم کو پتا چلا کہ وہ لوگوں کو روکتے تھے اسلام سے اور مسجد حرام سے روکتے تھے. صلح حدیبیہ کا بھی آپ واقعہ دیکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے صلح حدیبیہ ہوئی تھی کہ مسجد یعنی نبی کریم مکہ سے مدینہ تشریف لے کے چلے گئے تھے اور مدینہ سے آپ عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے. راستے میں روک لیا گیا تھا کہ آپ عمرہ کرنے نہیں جا سکتے، یعنی خانہ کعبہ نہیں جا سکتے. صحابہ بہت زیادہ غصے میں آئے تھے کہ ہم کیسے نہیں جا سکتے. نبی مکرم اشارہ کیجئے، اجازت دیجئے، ہم ابھی ان کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی ابھی ہم ان سے جنگ کرتے ہیں. لیکن نبی مکرم نے انہیں روک دیا اور پھر وہاں پہ ایک بہت ہی بڑا معاہدہ اور ایک تاریخی معاہدہ جو ہے نا صلح حدیبیہ کے نام سے جو جانا جاتا ہے، ایک ہوا. اور پھر اس کے بعد تو یہ مسجد حرام سے جو روکتے تھے اس کے تعلق سے آگے کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آگے ہم دیکھتے ہیں جسے ہم نے، اور وہ مسجد کیسی تھی جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنائی تھی. اس میں صرف ان کا حق نہیں تھا، جو مشرکوں نے زبردستی اپنا حق کر لیا تھا، یہ ہم نے سب کے لیے بنائی تھی. اور اس میں مقیم اور بادی نشین یعنی دور سے دراز سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے یہ برابر ہے. اور جو اس میں ظلم کے ساتھ کجروی کرے تو اس نے نہایت دردناک عذاب اللہ رب العزت اس کو چکھائے گا. اس تعلق سے سورہ انفال آیت نمبر 34 میں اور سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 34، اور وہ اس مسجد سے کے متولی نہیں ہو سکتی، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے جو توحید کی بنیاد پہ جس گھر کو بنایا گیا اس کے اندر شرک کرے اور وہاں پہ نماز پڑھنے سے، وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے سے، طواف کرنے سے اور اعتکاف کرنے سے لوگوں کو روکے، توحید پرستوں کو روکے. ایسے لوگ یہاں کے متولی نہیں ہو سکتے، یہاں کے متولی تو پرہیزگار ہو سکتے ہیں. پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 217 کے اندر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے لڑائی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. کہہ دیجئے ان میں لڑنا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے اور اہل مسجد کو اس میں سے نکالنا دنیا میں جو کفار کرتے تھے، مطلب جو کفار کرتے تھے، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. مطلب یہ پوچھنے آئے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ حرمت والے مہینے میں تو لڑنا غلط ہے، منع ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس سے بڑا گناہ جو تم کر رہے ہو کہ مسجد خانہ کعبہ سے لوگوں کو نکال رہے ہو، وہاں پہ نماز پڑھنے سے اور رکوع اور سجدہ کرنے سے تم روک رہے ہو، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اس طریقے سے سورہ
अलक आयत नंबर 9 और 10 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, सूरह अलक आयत नंबर 9 और 10, क्या तूने उस शख्स को देखा है, अल्लाह फरमाता है क्या तूने उस शख्स को देखा है जो मना करता है एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ते हैं। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 114 के अंदर, और उससे ज्यादा जालिम कौन होगा, मतलब उससे बड़ा गुनहगार कौन होगा, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों से मना करे। अल्लाह की मस्जिद में कौन जाता है? जो तौहीद के अलमबरदार होता है, तौहीद का ऐलान करने के लिए मस्जिद में जाया जाता है। पूरा नमाज जो है वो तौहीद का ऐलान है। तो मस्जिद से मना करे, उससे बड़ा जालिम और कौन होगा कि उनमें से उनका नाम लिया जाए, मतलब अल्लाह का नाम लिया जाए, उस मस्जिद से लोगों को रोकता है और उनके बराबरी की कोशिश करता है और उनके और उस मस्जिद को बर्बाद करने की कोशिश करता है। यानी जब लोग नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मस्जिद वीरान होगी, और मस्जिद तो आबाद ही होती है इबादत करने से, तो उसकी वीरान करने में लगा रहता है। और लोग उनका हक न था, और लोगों का हक न था कि उनमें दाखिल होते मगर डरते हुए, मतलब ऐसे लोगों को रोकना चाहिए और ऐसे लोगों को तो डरते हुए दाखिल होना चाहिए, बल्कि इनकी इजारादारी नहीं होना चाहिए। उनके लिए दुनिया ही में एक रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ने दुनिया में भी फरमा दिया कि इनके लिए बड़ी रुसवाई होगी और आखिरत में भी बड़ा अजाब होगा। इस ताल्लुक से एक हदीस भी देखते हैं जो इमाम बुखारी ने रिवायत की है कि किस तरीके से सख्ती के साथ ये खाने काबा में इबादत करने से लोगों को रोकते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किस तरीके से रोका जाता था। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन अबू जहल ने कहा, अगर मैंने काबा के पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो मैं हर सूरत उनके गर्दन को रोंद डालूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने फरमाया, अगर वो ऐसा करेगा तो उसको फरिश्ता पकड़ लेगा। इस तरीके से कई बार अबू जहल ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, और कई बार तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद आकर के नबी मुकर्रम की हिफाजत की थी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 4958। तो इस तरीके से ये लोग मस्जिद खाने काबा से लोगों को रोका करते थे, और रोकने की वईद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुनाई कि उनको दुनिया और आखिरत दोनों तरफ दर्दनाक अजाब का मजा चखना होगा। और दुनिया ने देखा कि उन्हें दुनिया में किस तरीके से रुस्वा किया गया और किस तरीके से उनको तहबाला और बर्बाद किया गया। आयत नंबर 26, और याद करिए जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुकर्रर की थी। देखिए, खाने काबा में जो मुश्रिकों ने जबरदस्ती अपना हक कायम कर लिया था, उसकी तारीख अब अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है। क्योंकि इस आयत से ऐसा, आयत नंबर 25 से ऐसा लग रहा है कि हक इनका है और ये जिसको चाहे आने दे, जिसको चाहे ना आने दे। और खाने काबा के अंदर इन लोगों ने 360 मुजस्समे रख दिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अब खाने काबा की तारीख बता रहा है कि ये बनाया किसने बनवाया, किस वजह से बनवाया, और इसको ये सारी चीजें अब इस आयत में देखते हैं, आयत नंबर 26 और 27 के अंदर। और याद करिए जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुकर्रर की, यानी बैतुल्लाह कहां बनाया जाएगा, अल्लाह का घर कहां बनाया जाएगा, मक्का के अंदर खाने काबा बनाया जाएगा, ये तय किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। यह उस वक्त की बात है जब नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो तूफान आया था और बारिश और दुनिया डूब गई थी, तो उससे ये घर भी खत्म हो गया था, डूब गया था, यह खत्म हो गया था, यानी इसके निशानात जो है वो मिट चुके थे। लेकिन न्यू उस वक्त बाकी थी, और जब उसकी निशानदेही की गई कि किस जगह में, यानी उसमें लेआउट डाला गया, तो लेआउट भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कैसा डाला गया था। एक बादल आया और बादल का साया, बादल की परछाई जहां पर आती थी वहां पर निशान लगाया गया, यानी लेआउट डाला गया, और जब उसको खोदा गया तो खाने काबा की पुरानी जो नींव थी वो निकल गई। बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से उस घर की तामीर का बंदोबस्त फरमाया। यहां पर यह फरमाया, और उस जगह, और उसे हुक्म दिया कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ना करना।
تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو چنا اور انہیں اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں پر پہنچایا. ایسے مقدس اور معزز لوگوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس گھر کی تعمیر کی. تعمیر کی وجہ اور مقصد کیا وہ اللہ فرماتا ہے اور کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, یعنی پہلے ہی دن سے توحید کی بنیاد پر اس گھر کو بنایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اس وجہ سے اس گھر کو بنایا جا رہا ہے کہ یہیں سے اب توحید کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا جائے گا. اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھیں. پہلا مقصد بتا دیا, اور اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو طواف کرنے, رکوع کرنے اور سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے, اس گھر کو آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے. اس طریقے سے آپ اور بھی دوسری جگہ دیکھ سکتے ہیں, جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 125 کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے, اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ تم دونوں طواف کرنے والوں, اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو. یعنی اللہ اپنے خلیل سے یہ کام لے رہا ہے. اللہ کے گھر کی صفائی کا کام اتنا اہم کام ہے. کیوں صفائی؟ کہ یہاں پہ جو لوگ آئیں گے اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اپنی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے, توحید کا اعلان کرنے کے لیے, تو اس گھر کو تمہیں پاک صاف رکھنا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا اہم کام ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو چنا, اس کی صفائی اور ستھرائی کو رکھنے کا. اور مقصد کیا ہے بنانے کا؟ توحید ہے بنانے کا مقصد. اس تعلق سے اور بھی آپ آیت دیکھ سکتے ہیں, جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96-97. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے. اللہ نے فرمایا وہی ہے جو مکہ میں جو پہلا گھر تھا, بابرکت ہے اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت ہے. برکت والا بھی گھر ہے اور ہدایت والا بھی گھر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کئی لوگ ایسے ملیں گے جو پہلے شرک اور بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, لیکن وہاں سے آنے کے بعد ان کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا. اور یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو مکہ جاتا تھا, خانہ کعبہ جاتا تھا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا تھا اور اس کی زندگی کے اندر بھی بدلاؤ آتا تھا. تو موجب ہدایت اللہ رب العزت نے اس گھر کو بنایا, اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے, کھلی نشانیاں ہیں. دوسری بھی جو چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ انبیاؤں نے آ کر کے طواف کیا تھا, یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ صحابہ اکرام چلا کرتے تھے, یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. تو ایسی نشانیاں ہیں جو کچھ اس اور وہ بھی ہے صفا اور مروہ ہے, اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے. جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا. سبحان اللہ. جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ واقعی جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو امن, کوئی ڈر, کوئی خوف اور کسی قسم کی کوئی پریشانی انسان کی زندگی کے دل کے اندر نہیں ہوتی. اور لوگوں پر اللہ نے جو گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے حج کو فرض کر دیا ہے. یہ حج کے فرض ہونے کی آیت بھی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97 کہ جو استطاعت رکھتا ہے یعنی جس کے اندر طاقت ہے جانے کی اور ذات راہ بھی ہے, تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے کہ وہ اس گھر میں جائے. اور اگر نہیں جاتا تو اب وہی سنیے اسی آیت میں, اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے یعنی اس حکم کو پورا نہ کرے, پیسے ہے, ذات راہ ہے, طاقت ہے, لیکن نہیں جاتا, تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے. مطلب ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت بے نیاز ہے. اس کے لیے بیزاری کا اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا. ایک حدیث بھی سماعت فرمائے جو امام بخاری اور مسلم نے لے کر کے آئے. صحیحین میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلا کون سی مسجد بنائی گئی, یعنی اللہ کا کون سا گھر سب سے پہلا بنایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام. یعنی پھر ابو ذر نے کہا پہلا جو ہے خانہ کعبہ بنایا گیا. پھر ابو ذر نے کہا رضی اللہ عنہ نے, میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا مسجد اقصی. میں نے عرض کیا دونوں میں کتنا فاصلہ ہے, یعنی کتنا ٹائم پیریڈ لگا دونوں کے بیچ میں؟ تو فرمایا 40 سال کا.
تو خانہ کعبہ بنا اور پھر مسجد اقصی. دیکھیے اتنی عظیم عمارت، اتنی عظیم جو ہے اللہ کے گھر اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سے بنوایا. مسجد اقصی بھی 3 جگہ ذات راہ باندھنے کی جو اجازت دی گئی وہ یہی 3 جگہ ہے. ایک ہے مسجد اقصی، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی. یہاں 3 جگہ کے لیے ہی بندے کو جو ہے ذات راہ باندھنے کی اجازت ہے. تو یہ جو خانہ کعبہ پہلے بنایا گیا اور مسجد اقصی 40 سال بعد بنائی گئی، اس کی دلیل آپ لکھ لیں بخاری شریف حدیث نمبر 3366 مسلم شریف حدیث نمبر 520 آیت نمبر 27. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے. اب جب خانہ کعبہ بن گیا، اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ بنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس وقت وہاں کی کیا آبادی رہی ہوگی. ایک قافلہ جو دور سے آیا تھا وہ وہاں پر پانی کی وجہ سے رک گیا تھا. تو اس گھر کی آبادی کے لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ دیا اور حاجرہ علیہ السلام کو کہ یہ تیرے گھر کی عبادت کریں، یہ تیرے گھر میں عبادت کریں، اس کو آباد کریں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں وہاں گھر بنانا چاہیے جہاں پہ مسجد ہو، تاکہ ہم مسجد کو آباد کر سکیں اور مسجد کو کیا ہم خود آباد ہو سکیں. تو جب مسجد بنا دی گئی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 27 کے اندر، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. اس ویران جگہ میں بے زیر و زرع وادی کے اندر یہ اللہ کا اعلان کرنے کا حکم تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک اللہ رب العزت نے اس بات کو اپنے انبیاؤں کے ذریعے سے پہنچا دیا. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تیرے پاس پیدل چل کر اور ہر لانگر اور سوار پر چل کر آئیں گے اور ہر دور دراز سے آئیں گے. اور واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے جب سے حج شروع ہوا ہے لوگ چل کر کے اور وہاں تک پہنچتے ہیں. آیت نمبر 28، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں. وہاں پر جب یہ دور دراز سے آئیں گے، یعنی خانہ کعبہ بنا دیا گیا اور توحید کی بنیاد پہ بنایا گیا، اس کی صفائی کے انتظام کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے خاص انبیاؤں کو چن لیا. اسماعیل علیہ السلام کو بھی کہا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا، اور اب اعلان کرنے کا کہا. یعنی صرف ایسا نہیں کہ مسجد کو بنا کر کے اور چھوڑ دیں. مسجد کو بنانے کے بعد اس کی آبادی کی فکر اور اس کی آبادی کے لیے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اپنے ہی بچوں کو وہاں پر چھوڑ دیا. اور دوسرا، اب لوگوں کو اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ مسجد کو آباد کرنے کے لیے. اللہ کا حکم ہوا آؤ مسجد کو آباد کرنے کے لیے. اس سے ہمیں بہت بڑا نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جہاں پہ مسجد بنائے تو بنا کر کے چھوڑ نہ دیں، اس کی آبادی کے لیے بھی جدوجہد اور کوشش کریں. اب یہاں پر جب لوگ حاضر ہوں گے تو اس حاضری میں جو ارکان ادا کریں گے، بہت خوبصورت انداز میں 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسے سمیٹا. سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 28 کے اندر، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں. تو وہاں پر اپنے منافع کے لیے یعنی دنیا اور آخرت کا منافع یہاں پہ مراد ہے. جیسے کہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 187 کے اندر فرماتے ہیں، حج میں دونوں جہانوں کا فائدہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت یعنی اس آیت کے بارے میں تاکہ وہ اپنے فائدے کے لیے حاضر ہوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے دنیا و آخرت کا فائدہ مراد ہے. آخرت کا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اونٹوں، قربانی کے دیگر جانوروں اور تجارت یعنی بزنس کے فائدے حاصل کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہاں پر بزنس بھی کیا جا سکتا ہے اور بزنس کیا جاتا ہے اور وہ حلال ہے. تو وہاں پر بزنس یعنی سامان کو بیچنا اور خریدنا یہ بھی جائز ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ دنیا کا فائدہ حاصل کرتا ہے. تو ہم بھی وہاں سے خرید کے لا کر کے یہاں پہ بیچ سکتے ہیں، یہاں سے لے جا کر کے وہاں بیچ سکتے ہیں، ان وقت میں جو وقت ارکانوں سے خالی ہوا کرتا ہے. حج کے ارکان سے جو وقت خالی ہو گیا اس وقت میں تجارت کی اجازت دی گئی. اور اس سے بھی زیادہ دنیا کا ایک اور فائدہ ہمیں اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں جا کر کے ملتا ہے، اور وہ ہے زمزم. زمزم اتنا قیمتی پانی ہے کہ شک کے صدر کے واقعے سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ ساری چیز
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر کیا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، تو ساری چیزیں، وہ جو سونے کا رکاب تھا اور حکمت اور جو بھی چیزیں وہاں سے آئی تھی وہ سب جنت سے آئی تھی، لیکن پانی زمزم کا لیا گیا۔ اتنا قیمتی پانی ہے کہ اس کو جس نیت سے پیا جائے گا، بیماری کے لیے، علم کی نیت سے کہ علم کو بڑھانا ہے، اور کسی بھی پریشانی اور کسی بھی مقصد سے پیا جائے گا، تو یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے حج کرنے جانے میں، اور آخرت کا بھی فائدہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر بھی اجازت دی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، اس کا بھی حوالہ آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 2488، اور تفسیر ابن کثیر کا میں نے حوالہ پہلے دے چکا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ تم حج کے دنوں میں اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو۔ حج کے دنوں میں روزی طلب کرو یعنی بزنس کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں پر جا کر کے بزنس بھی کیا جا سکتا ہے دوسرے وقتوں میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور معلومات ایام میں، ایام معلومات یعنی وہ 10 دن یہاں سے مراد ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے 10 دن مراد ہے، اور اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 968 میں۔ ایام معدودات سے وہ 10 دن مراد ہے جو بہت قیمتی دن ہے، جن دنوں سے زیادہ قیمتی اور کوئی دن نہیں۔ اس کی وضاحت میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ اب آنے والا ہے، یہی 10 دن آنے والے ہیں۔ اس دنوں کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں سے کی نسبت دوسرے دنوں میں کوئی عمل افضل نہیں، یعنی جو دوسرے دنوں میں آپ عمل کریں گے اس سے زیادہ افضل ہے ان 10 دنوں کا عمل۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یعنی یہی وہ 10 ایام معدودات جو ہیں، جو حج کے جو 10 دن ہیں، اس 10 دن سے یہاں پر مراد ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے زیادہ قیمتی نہیں ان 10 دنوں سے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے جان اور اپنے مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل جائے اور پھر ان میں سے کسی کے بھی ساتھ واپس نہ آئے، یعنی اس کی جان بھی چلے جائے، وہ شہید ہو جائے۔ تو شہید ہونے سے بڑا عمل اور کچھ بھی نہیں ہے، شہید ہونے سے زیادہ اللہ رب العزت کی قربت کا حاصل کرنے کا کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جہاد کرنے بھی گیا اور وہ شہید نہیں ہوا اور ویسے واپس ہو گیا تو اس سے زیادہ قیمتی ہے ان 10 دنوں کی عبادت۔ اسے بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 969۔ ان 10 دنوں کا اللہ رب العزت ہمیں اہتمام کرنے کی، اور اس 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ان 10 دنوں میں سب سے اونچا کام جو ہے وہ تو حج ہے، لیکن جو حج کرنے نہیں جا پایا یا نہیں جا پائے کسی وجہ سے، تو اس کے لیے یہاں پر وہ نیکی کے کام جو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، ان نیکی کے کاموں کو ہمیں انجام دینا ہے، جیسے روزہ رکھنا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، نماز، اور بھی دوسرے جو ایام ہیں، اور وقت کے بچنے میں اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کے تعلق سے۔ تو مسند احمد نے اس تعلق سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ مسند احمد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس 10 دنوں میں سے بڑھ کر اور کوئی دن نہیں ہے جو اللہ تعالی کے ہاں زیادہ عظمت والے ہیں اور جن میں عمل اس کے ہاں زیادہ محبوب ہوں۔ اس سے زیادہ عمل اللہ رب العزت کے پاس اور کوئی محبوب نہیں، لہذا ان دنوں میں، اب ان دنوں میں ہم کیا پڑھیں؟ تو لہذا ان دنوں میں جہاں پر ہم روزے رکھتے ہیں اور فرض نماز کی اور فرض عبادتوں کی جو ہے ہم اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں کچھ ذکر بھی اس حدیث میں بتائے گئے۔ تو لہذا تم ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدانیت کا اعلان کرو، اللہ کے واحد ہونے کا، اللہ کے ایک ہونے کا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء الحسنی میں، یہ اعلان کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ، نبی مکرم نے یہاں پہ حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر حدیث نمبر 75 میں یہ ذکر ہے۔ آگے دیکھیں، واپس آئیں اس آیت کی طرف، آیت نمبر 28،
تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، یعنی حج کرنے پہنچے اور دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل کریں۔ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ آخرت کا فائدہ یہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، اور دنیا کا فائدہ یہ کہ دنیا کے لیے ہم کچھ چیزیں وہاں سے لے کر کے آئیں گے۔ اور معلومات، اور یہ دن کتنے ہیں؟ 10 دن ہے جو ایام معدودات ہے، اور جس 10 دنوں کے اندر یہ ساری کئی عبادتیں جو ہیں سمجھ جاتی ہیں، جیسے حج بھی حج کے ہی دن ہے، اور روزہ بھی ہے، اور اس میں قیام وغیرہ بھی ہے، نماز وغیرہ بھی ہے، اور توحید سے تو بات کو شروع کیا جاتا ہے۔ بات کہاں سے شروع کی جاتی ہے حج کی؟ حج شروع ہی کیا جاتا ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کلمہ توحید سے حج کا آغاز کرو، تو آغاز ہی اس سے توحید سے ہوتا ہے، تو کئی اہم چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہے ایام معدودات میں۔ تو اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میں ذبح کرتے وقت ان چوپایوں یعنی ان جانوروں مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کرو، یعنی اللہ کا نام لے کر کے اپنی قربانی پیش کرو جو اللہ نے انہیں دی ہے، جو بھی قربانی اللہ نے دی ہے اس میں سے اللہ کے نام پر قربان کرو۔ تو یہ قربانی کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، تو جو وہاں پہ حج کرنے جاتا ہے وہ وہاں قربانی کرتا ہے، اور دنیا کے اندر جو جہاں پر رہتا ہے وہ وہاں پر قربانی پیش کرتا ہے اپنے جانور کی۔ تو کون سے جانور کی قربانی پیش کی جائے گی؟ جانور بہت سے حلال ہیں، لیکن ہر جانور کی قربانی پیش نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت نے طے کیا ہے 8 جانوروں کو کہ انہی کی قربانی پیش کی جائے گی، جیسے بکری فیمیل اور بکرا میل، یہ 2 ہو گئے۔ اسی طریقے سے اونٹ اور اس کی فیمیل، یہ 4 ہو گئے۔ اس طریقے سے 8 جانور ہیں۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کو تحقیق کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ انعام، سورہ نمبر 8، سورہ انعام آیت نمبر 143 سے 144 تک، 143 سے 144 تک۔ اس میں دیکھیں آپ کہ اللہ رب العزت نے کن 8 جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، قربانی کے بعد اس گوشت کو کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے پھر تم خود بھی ان کا گوشت کھاؤ اور ہر لاچار فاقہ کش فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ خود بھی کھانے کا اللہ رب العزت ایسا نہیں کہ اس کو ذبح کر کے اور اس کو پھینک دو جیسے دوسرے لوگ بلی دیتے ہیں، ایسا حکم نہیں دیا۔ ایسا حکم دیا کہ اسے خود بھی کھاؤ اور فقراء اور مساکین تک بھی پہنچاؤ۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی فقراء اور مساکین ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو سال بھر گوشت نہیں کھا پاتے، لیکن اس وقت اتنا پہنچ جاتا ہے کہ وہ سیر ہو کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک سسٹم ہے کہ وہ غریبوں تک بھی اپنی اس نعمت کو پہنچا دیتا ہے اس ذریعے سے۔ اس میں ایک بات اور آتی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ گھر میں رکھا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو اور ایک حصہ غریبوں کو بانٹا جائے۔ اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی، اس کی کوئی صحیح حدیث سے دلیل نہیں ملتی ہے، الا یہ کہ ہم جتنا چاہیں، جیسے اگر بہت بڑی فیملی ہے تو ہم اس میں سے زیادہ گوشت رکھ سکتے ہیں اور کم گوشت غربا اور مساکین کو ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، یا ہماری فیملی چھوٹی ہے تو ہم زیادہ جو ہے گوشت مسکین اور فقیر کو اور ضرورت مند کو ہم دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے گاؤں میں ہم رہتے ہیں جہاں پر ایسی جگہ میں ہم رہتے ہیں جہاں پر مسکین نہیں ہے، تو ایسی جگہ میں بھی ہم قربانی اپنی پیش کر سکتے ہیں جہاں پر مسکین ہو، اور اس جگہ اس چیز کو جو ہے وہاں پر بانٹا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، مجھے تو یہ حدیث نہیں ملی، اگر آپ کو ملے تو مجھے ضرور بتائیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ خود بھی کھائیں اور مسکینوں تک اور فقراء تک اس کو پہنچائیں، تو ہم کتنا بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں اور کتنا بھی وہاں پر پہنچا سکتے ہیں، جیسی ضرورت ہوگی تو اس طریقے سے کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ مسکین اور فقراء کا خاص طور پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ انہیں بھی پہنچاؤ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک بھی پہنچائیں۔ ایسا نہ کریں کہ ہمارے آس پاس فقراء اور مساکین ہو اور ہم سارا کی سارا فریزر میں ڈال دیں اور اس کو پھر کھاتے رہیں، ایسا یہ بھی عمل ہمیں نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 29، پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کرے۔ یہ میل کچیل کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 189۔ پھر چاہیے کہ وہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے مراد احرام کا اتارنا، سر منڈوانا یعنی حلف کروانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا،
اور ناخن کو تراشنا مراد ہے. اور بھی دوسری جگہ سے بھی انہوں نے لیا ہے اور اس کو جو بیان کیا ہے وہ تفسیر الطبری کے حوالے سے کیا ہے. تفسیر الطبری جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 198 سے. واپس آئیں اپنی آیت کی طرف. پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور چاہیے کہ اپنے نظروں کو پورا کریں. جو بھی نظر کسی نے مانا ہے, یعنی نظر اللہ رب العزت سے ماننی ہے اور نظر اگر اللہ سے مانا ہے تو وہ اپنی نظر کو وہاں پر پوری کرے گا. اور چاہیے کہ قدیم گھر کا طواف کرے. قدیم گھر کا طواف یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرے. یہ مناسک حج کا آخری جو ہے عمل ہے. اور اس کو ابو حاتم نے روایت کیا کہ مناسک حج یعنی حج کے جو ارکان ہوتے ہیں آخری میں, یہ ارکان میں سے تو نہیں لیکن آخری جو ہم کو کام کرنا ہے وہ آخر میں اللہ رب العزت کے خانہ کعبہ کا, اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے اور طواف کر کے اور پھر واپس لوٹ جانا ہے. ابو حاتم جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 2490 اور تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے. تو خانہ کعبہ کے طواف کا کیا اجر ہے, اس کے تعلق سے چند حدیث سماعت فرمائیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام یعنی اس کو چھونا کرنے کے بارے میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے یہ گناہوں کو مٹا دینے والا اور عمل ہے. اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا, طواف کرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا تو اسے یہ جو عمل کرے گا تو اسے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. مسند احمد حدیث نمبر 4462 ترمذی شریف حدیث نمبر 959. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم عمرہ یا حج کرنے جائیں تو زیادہ سے زیادہ وقت طواف میں گزاریں, کیونکہ دنیا میں دوسری جگہ ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, ہم قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم دوسرے نیک کام کر سکتے ہیں, لیکن دنیا میں دوسری جگہ طواف نہیں ہو سکتا. تو وہاں پہ ہم جب پہنچے تو سب سے زیادہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم طواف کریں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ طواف میں 4 عمل ہوتے ہیں. سب سے پہلا عمل کہ 7 بار اس کا چکر لگانا اور رکن یمانی اور جو ہے حجر اسود کو چھونا یا اس کے طرف اشارہ کرنا, یہ ایک عمل ہے. اور تیسرا عمل کہ جب یہ ہو جائے, 7 چکر لگ جائیں, تو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے, حضرت عمر فاروق جب عمرہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام مصلی تھا وہاں پر ہم لوگ اب نماز پڑھ لیں. جب طواف پورا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ یہاں پر نماز پڑھ لیں, میرا ایسا جی چاہتا ہے. تو آپ کے اس مشورے پہ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو لے کر کے آئے کہ اللہ رب العزت نے یہ پسند کیا ہے کہ خانے جو ابراہیم علیہ السلام کا جو مصلی ہے اس کو اپنی جائے نماز یعنی اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لے. تو یہ 3-4 عمل کرنے کے بعد یہ عمل اتنا پسند ہے اللہ رب العزت کو کہ ایک گردن آزاد کرنے کے برابر اور گناہوں کو مٹانے کا یہ اجر بنتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان عمل کو کرنے کی ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا اس دنیا سے خاتمہ فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.